الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد خاتم النبیین و تمام عدت المرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین و اصحاب المنتجبین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تعالوا الى کلمۃ سواء بیننا و بینکم واجب الاحترام سامعین کرام، میں شکر گزار ہاں برادر محترم ظفر اللہ چیمہ صاحب دا اس گل تے تیار ہوئے مینوں اپنی مجلس سے حاضر ہونے دا موقع دیں۔ جس طرح میرے بھائی صاحب بیان کر رہا تھی، بڑی خوشی کی بات ہے کہ جیڑی چیز سارے مسلمانوں مشترک کر سانجھی ہے ایس وے انہوں ہاتھ پاؤں دا وقت ہے۔ ایس وے اگر اسی گروہاں پھنسے رہیے اور اپنی اپنی ڈفلی چپڑا پر راگ گاؤندے رہیے یہ نفع صرف کفار میں ہو سکتا اور کسے وہ واری واری نہ ساری ایک شامت لے آ رہا ہے اور ہن نامراد تھوڑے سامنے ایران تے حملے کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ اس طرح اگر اسی تماشا ویکھدے رہیے دونوں نوں مار دے چلو سانوں کچھ نہیں آندے مارے جا، بہت بری بات ہے۔ ساڈے واسطے لازم ہے کہ اسی اس ویلے متحد اور متفق ہو جائیں، اختلاف جڑے پسے پش ڈالیے انہاں دا وقت کوئی نہیں، ویلے ہو جاواں گے نا کافراں تو بعد مناظرے کردے رہاں گے بھی شیعہ حق تے اہل سنت ہے۔ ہن میرے بھراؤ کوئی وقت نہیں۔ باقی جس مصیبت دا بیان مختار سائنسا صاحب کر رہے تھے اور تسی اس تے گریہ ازاری کر رہے تھی، اس مصیبت دا بیان نہ کوئی کر سکتا نہ تے نوحہ اور گریہ بند ہو سکتا۔ مولانا ابو الکرام آزاد رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ حسین علیہ السلام پہ جنہ گریہ ہویا اگر آنسو جمع کیتے جان تے سمندراں بھی نہیں سما سکتے، دنیا روندی آؤندی۔ اور خلق خدا کیوں نہ روے جدو انہوں نے منظر دیکھیا پانی پین فرات دا سور کتے کھڑیاں بیبیاں رہن ترہائیں کہ دریا بہ رہا خنزیر اور کتے پی رہا ہے مگر اولاد رسول اس پانی کو محروم کرنے لگے۔ اس تو مسلمانوں دے دل زخمی نہ ہون اور نہ رون تے کی کر، یہ کوئی غیر فطری بات نہیں۔ بالکل جنہوں ذرا بھی اللہ دے رسول علیہ السلام نہ محبت ہے اور ان کی اولاد نہ محبت ہے وہ اس گریہ اور زاری تو خاموش نہیں رہ سکتے۔ یہ ہر مسلمان دے ایمان دا مطالبہ اور جدوں اس بدقسمتی وچ بھی نظر ماری جاندی اگر یہ سانحہ اور حادثہ غیر مسلمان دے ہتھوں پیش آوندا تے پھر بھی مصیبت ہلکی ہوندی۔ اسی صبر کر جاندے بھی چلو لوگ کلمہ نہیں سی پڑھدے، اگر انہوں نے کام کیتا کہ انہوں نے کرنا ہی سی، مگر جس طرح سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماؤندے جے کر من دے بیت رسولی تے پانی بند کیوں کر دے۔ کلمہ دو کہ اللہ دے رسول دا کلمہ پڑھ کے تساں پانی بند کر دیتا اور رسول دی آل دا اور آپ دے دیگر گوشاں دا کر دیتا۔ جے کر من دے بیت رسولی تے پانی بند کیوں کر دے، جے لحاظ سرور دا کر دے تے خیمے تمبو کیوں سر دے۔ اس بدقسمتی تے جتنا بھی رویا جائے کوئی گل نہیں، مگر اصل بات جی طرف تمہیں دھیان کرنا چاہیے یہ شیعہ دی کوئی خاص شے نہیں۔ بدقسمتی ہوئی ہے کہ اس موضوع لوگوں نے ڈسپیوٹڈ بنا لیا ہے، متنازع ہو گیا کہ شیعہ جو اہل بیت نو مندے دوسرے اس واقعہ تے سب تو بڑا ظلم خود تہاڈی طرفوں ہویا، بین شیعہ دا معاملہ بناتا باقی مسلمانوں تسی پرا کر دیتا۔ حالانکہ یقین جانو میں ہن جس مسئلے نماز پڑھ کے آیا ہوں میرے بریلوی بھائیاں جی، میں اہل حدیث ہاں، تسی میرے شیعہ بھرا دے، مینوں انہاں دے اندر کوئی شے نظر نہیں آؤندی، ایک جسم دے ٹکڑے نظر آؤندے، ایک درخت دیاں ٹہنیاں او دی جڑ کیا او دا تنا کیا او دا برگ و بار ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ سانوں سارے نے اکٹھا کری اس پارا انہوں شیعہ سنی بات نہ بڑھایا کرو۔ اس حال میں اسلام دے اندر اتنے میرے کئی حدیث دوست بھی نال آئے جانتے پڑھے لکھے لوگوں کو پتا کہ ملک ہندوستان جس آدمی نے سب تو زیادہ شیعہ دا علمی رد کیتا، جہالت نہ نہیں علم نہ اپنی سمجھ کے مطابق، وہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی ہے جنہیں تحفہ اثنا عشریہ لکھی، وہ جواب بھی شیعہ علماء نے لکھی۔ شاہ صاحب جیسا بندہ آندا ہے بھائی شیعہ ہے نہیں جڑے صرف اپنے آپ کو شیعہ خواندے، ہر کلمہ کو شیعہ، اور انہوں نے وہ ثابت کیتا ہے
اپنے آپ کو آتے بھی شیعہ مخلصین اور شیعہ اولا جڑے اسی اہل سنت ہیں. اج ساڈا نام اہل سنت ہے، ورنہ علی علیہ السلام دے اصلی شیعہ اسی ہیں. چلو اتنے تسی کہو بھی نہیں اسی ہیں، مگر میں دسدا پیا کہ علی علیہ السلام دا شیعہ ہونا، اہل بیت دا محب ہونا کسی دی میراث نہیں. یہ مسلمان سارے کلمہ گو دی شاید جب اینو تسی گروہ لے آؤ گے کام خراب ہو جانا، تسی اپنا نقصان کر دینا. کہ ایک شاید جڑی ساری مسلمانوں دی سی وہ تسی خواہ بخواہ کہتی کہ دوسرا دی کچھ نہیں لگنی ساڈی، اے زیادتی نہ کرو. اے سب کچھ کلمہ گو دی فرماؤں دے علی علیہ السلام دی جڑی جماعت سی شیعہ عربی زبان گروہ نواں دے انہاں دے ظاہری زمانہ خلاف 4 قسم دے لوگ حضرت علی علیہ السلام دی جماعت سی، وہ سارے شیعہ علی سی. ایک جڑے اہل سنت ہے جڑے سمجھتے پہلے بھی خلیفے ٹھیک ہے ہوں یہ برحق امام ہے اور یہ منتے اہل سنت اہل حدیث میرے پراؤ ایک بھی نہیں. کوئی عالم نہیں جڑا کہے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے زمانے جنیاں جنگاں لڑیاں، وہ جنگ جمل ہے، جنگ صفین ہے، جنگ نہروان ہے. الحق و بید علی، حق علی کے نام دوسرے سب منتے، دوسرے کو غلطی ہوئی ہے اللہ انہوں نے معاف کرے. اینا ہی اہل سنت کہیں سچ تے کوئی نہیں آتا. بالکل کہیں کہ پاویں ام المومنین ہے، پاویں طلحہ اور زبیر ہے، پاویں امیر معاویہ، سب نو کہیں کہ وہ خطا تے وہ غلطی تے حق کری جناب. اے اہل سنت ایک بندہ بھی نہیں. اے میں تھوڑے سامنے پوری ذمہ داری نہ بیٹھا فتاوا آن لائن سے بولنا. ایک عالم اسلام عالم نہیں، نہ اہل سنت دا، نہ بریلویاں دا، نہ دیوبندیاں دا، جڑا یہ نہیں آندا کہ علی علیہ السلام اپنی ساری حروب اور جنگاں حق دے سی انہوں دے مخالفین دی. دوسرا گروہ انہاں لوگاں دا سی جڑے شیعہ تفضیلیہ سی، وہ پہلے انہوں میں نیک سمجھتے سی مگر علی علیہ السلام نے سمجھے سی بھی اپنے فضائل اور کمالات اور خوبیاں سب تو اگے امت چنا دے کوئی برابر. یہ تفضیلی گروہ سی. ایک تہاڈا گروہ بھی سی کوئی نہ کہے بے ایویں خام خواہ اسلام چاوڑے تسی بھی ادو ہے گے جڑے پہلا ہی آندے سی بنے زیادتی ہوئی ہے پہلا ہی حق امیر المومنین علیہ السلام دا سی. یہ گروہ بھی موجود سی چاہے تھوڑا سا. اور بد قسمتی نے ایک گروہ ایسا سی جنہوں خود شیعہ اور ماں بھی آندے کہ اسلام چو خارج ہے، انہوں دا ذبح مردار ہے اور انہوں نے کہا حرام ہے. وہ غالی ہے نصیریہ جنہوں نے کہا کہ انسان نہیں ہے بندے کی شکل خدا. اے 4 گروہ علی علیہ السلام نبٹ رہے سی. اہل سنت بھی اسے شیعہ سی، علی علیہ السلام کی پارٹی تفضیلی بھی شیعہ سی. تسی سبائے جڑے خلیفیاں نو نہیں اچھا جانتے وہ بھی سی، اور جڑے غالی سی خدا مننے والے وہ بھی. اس تو حضرت علی علیہ السلام کا یہ کمال بڑا میں جدوں آپ بیان کرتے سی سارے گروہ اپنی اپنی جا راضی ہو کے جانے ساری گل کی. علم کا کمال سی، ورنہ انہاں گروہاں نو کٹھیاں رکھنا انہیں مختلف خیال جڑے گروہ سی انہوں نے متحد رکھنا ہے موجزے تو خالی نہیں. ہر ایک اپنی جگہ راضی ہو کے جانا سی میں نے یار ساری گل کی. اور آج تک امیر المومنین علیہ السلام دے خطبے کی شرح ہر کوئی اپنے اپنے رنگ کر. تو امام علیہ السلام دی مصیبت، اہل بیت دی مصیبت کسی خاص گروہ دی یہ مصیبت نہیں، یہ ہر کلمہ گو دی مصیبت. اور بالکل اس طرح ماہر القادری مرحوم نے کیا، ان کے ہاتھوں سے لٹی باغ رسالت کی بہار، جو نمازوں میں سدا پڑھتے رہے صلی اللہ آل محمد بھی پڑھتے رہے اور نال آل رسول قتل بھی کہتے. ظلم نہیں ہوا، ان کے ہاتھوں سے لٹی باغ رسالت کی بہار، جو نمازوں میں سدا پڑھتے رہے صلی اللہ. کانپ اٹھے ارض و سما، دشت و جبل تھرا اٹھے، خاک پر جس وقت تڑپا فاطمہ کرنا. زمین و آسمان کمبیا کہ رسول اللہ دے کندھیاں تے سواری کرن والا پیغمبر خدا دے ہونٹ چمن، نماز چاپ تے سوار ہو جائے سجدہ لمبا کرنے، وہ انجام یہ ہویا کہ سر کٹیا گیا اور نیزے تے گلیاں بازاراں پھرایا گیا اور بہناں ہوگیاں جنیاں درب در ان ٹھوکراں دلوائیاں گئیاں، مسلمانوں دے دل زخمی ہو. اور یہ کوئی گروہ ایسا نہیں جڑا تواڈے نال نہیں، تسی آپ ہی فرض کر لیں جب نہیں اہل سنت نہیں سارے نال، اہل سنت بھی اسی طرح زخمی، اہل حدیث بھی زخمی ہیں. انداز اپنا اپنا کسی نے رو پٹ کے کر لیا، کسی نے آنسو بہا لیا، مصیبت نو بیان کر لیا. مسلمانوں سارا دی مشترکہ میراث ہے، ایک کسی ایک گروہ کا بالکل اللہ کے رسول بھی ہے. ہر قوم پکارے گی ہمارے. اور آج کے دن تسی جیسا مجلس آزاد اعلان چ لکھیا، ایک مصیبت نہیں 2 مصیبتوں کا اجتماع.
دونوں رسول کریم علیہ السلام دے ریحانت آیا میرا دنیا. خود اہل حدیث اہل سنت سارے اپنے ذخیرے نے لکھ دے. بخاری مسلم تک ہے کہ اللہ دے رسول علیہ السلام نے فرمایا حسن اور حسین علیہ السلام میرے دو گلاب دے پھول ہیں. اور دونوں پھول جڑے ان کی پکھڑیاں مسلمانوں نے بخیر دیتیاں صدمے کی بات ہے. حسین علیہ السلام کی مصیبت اپنی جگہ سے ہے اور 28 سفر حضرت امام حسن علیہ السلام کی بھی شہادت کر دیں. وہ بھی فوت نہیں ہوئے حالانکہ جو سی سارا انہوں نے مسلمانوں نے دیتا. بھائی جی ادا ہی راضی ہوں میں ٹھوکر مارنا اس تخت و تاج میں تا نشین داد سے پیکارو پکی پشت پاد برسرے تاج. مسلمانوں کو فتنے دی اگ بجھ جائے چلو ایک نامناسب آدمی حکومت آؤں میں مسلمانوں فساد نہیں پیدا تا نشین داد سے پیکارو کی جنگ دی رگ دی اگ بجھ جائے پشت پاد برسرے تاج تخت و تاج میں ٹھوکر مار. اور یقین جانو جڑے حسن علیہ السلام ساتھی ملے تھی اہل سنت کی تاریخ بھی دس دی شیعہ کی دس دی وہ علی علیہ السلام نے زیادہ حسن کا محبت رکھ رہی. 40,000 آدمی نے بیعت کی تھی مرم پہ اور وہ اینے ناراض سی امام حسن علیہ السلام پہ کہ تو مروا دے سانو اس بندے دے ہاتھ سے بیعت نہ کر. مگر امام نے مسلمانوں کی بہتری دی جو چیمہ صاحب کہہ رہے کہ اسلام رہنا چاہیے تخت و تاج کی کوئی بات نہیں قربانی دے. اور اس حال جتی ساری امت علم سے امام حسن علیہ السلام نے آخر وقت اپنے پائی حضرت امام حسین علیہ السلام نے دسیا حالات سارے سامنے تھے سب کچھ چھڑنے کے بعد بھی رسول کریم جد امجد کریم میں دفن کرنے کی کوشش کرے مگر اگر یہ مسلمان مزاحمت کرن اور خون خرابے تک نوبت پہنچے سرا دی بات جو چیمہ صاحب کر رہے تھے ورنہ یہ قومی حمیت کے بھی خلاف ہے غیرت کے خلاف ہے. میں جنازہ لے کے جاؤں تو گھر میرا ہوئے کہ مینوں اتنے ہی کوئی نہ دفن کر دے مگر جان دے دینا وہ بغیرتی نہیں قبول کر. مگر امام حسن علیہ السلام نے آخیا حسین اگر نوبت اتنے تک پہنچے تو تم مینوں ویکھنا کہ میں میرا تخت چھڑ دیتا تھی میں مسلمانوں خون ریزی نہیں چاہوں. جنازہ اٹھا رہی تھی قبرستان چلایا جی جنازہ گیا تو بدقسمتی نہ مسلمانوں کی حکومت کا ایک کردار سی میں لشکر لے کے آ گیا ویسے رسول اللہ کے کول دفن نہیں. یہ اس لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہا واللہ انہ لظلم ان یمنع الحسن ان یدفع ما جدی. ایدوں بڑا ظلم عظیم کیوں ہونا کہ اپنے نانے دے قریب تسی حسن نہیں دفن ہوندے کہ نہ کیا ہے اللہ دا رسول جڑا دا فرزند ہے جگر دا ٹکڑا ہے تہاڈی زیادتی ہے. امام حسین علیہ السلام دی محنت کی بھرا نے وصیت کرتی تھی کہ زندگی وہ سرا تے گزری ہے خون خرابے تو منع کیتا سی حوصلہ کر کے جگر تے پتھر رکھ کے ورنہ ہاشمیاں نے تلواراں کھچیاں سی کہ مر جانا ہے گھر ساڈا اور حسن دفن نہ ہوئے مگر وصیت دے مطابق قربانی دیتی کہ مسلمانوں خون ریزی نہیں میں چاہتا. اس پر اللہ کہنے اللہ کا کوئی ثبوت نہیں. اللہ کا ثبوت گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان ایسا بنو تسی بات کرو ائمہ اہل بیت علیہ السلام دے منن والے. میں عرض کیتا سارے مسلمان قوم دے سی شیعہ ہر کوئی دعویٰ کرتا اصلی اسی ہیں دوجے نہیں بسم اللہ سارے بن مگر شیعہ ہے کہ عربی زبان جڑا شین یہ ہے جس لفظ نے آ جانا نال نال چلنا جنازے دے نال تسی جر رہے جے ہن تو شیعہ کہہ دن مشایت مسافر نو رخصت کرن جاندے جو نال نال چلتے جو مسافر دی تشیع نال چل رہے جے تسی اس تو شیعہ کون ہے شیعہ وہ جڑا ائمہ اہل بیت دے نال نال چلے او دا کردار او دا طرز عمل ہوے ایویں گلاں نال شیعہ نہیں بننا. صاف سمجھو میں انہاں لوگاں تو نہیں تسی ویکھ ہی رہے جے میں نہ ذاکر ہاں نہ مجلساں پڑھنا میں ایک سیدھا سادہ بالکل تھوڑے نال ہی میرا پنڈ ہے چک چمرے دے نال رڑا ٹالی میں صرف جو بات حق ہے نا کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق میں ابر مسجد ہوں نہ تہذیب کا فرمان کسی کا مینوں لحاظ نہیں جو حق ہے وہ کہنا. اس تو اگر میں شیعان علی چوں ہاں تسی شیعان علی چوں ہوں گے مدعے جے تو ایک واقعہ ہی سنو کہ امیر المومنین علیہ السلام کا زمانہ ہے حکومت ظاہری ہے. لوگ آئے امیر علیہ السلام دے خادم نو کمبر نو کیا کہ امیر المومنین دے شیعہ ملاقات کرنا چاہنے ہیں انہیں جا کے عرض کیتا. امیر المومنین نے مکان دے چروکے چوں دی دیکھا کیا کمبر جا کے کہے اے میرے شیعہ نہیں
نہ انہوں دے متھیاں دے سجدے دا نشان نظر آؤں، نہ فاقیاں نہ ان دے پیٹ کمر نہ لگے، کوئی روزہ نہیں رکھ دے. کہڑے میرے شیعہ؟ میرے شیعہ دی کوئی نشانی نہ نظر آؤں. اس تو شیعہ بنو، دعوے چھڑ دیو. دعوے میں گل نہیں بننی، زبان نہ جو مرضی کہ اسی سارے آنے اسی مسلم. کوئی اسلام دا نمونہ بھی ہے گا؟ کوئی سارے اندر کوئی نظر آؤں گا؟ ہم مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود. کافر شرمسار ہوندے ہیں بھئی یار سارے کوئی دنیاوی کردار ہی ہے کہ مسلمان ہے. تو جڑا مسلم جو اگے آندا تے میں تے بھائی میرا مسلم نہیں، شیعہ اہل بیت ہے. اہل بیت نو دیکھ پھر انہاں دا طرز عمل دیکھ، او دے مطابق زندگی گزار. تو امام حسن علیہ السلام دی زندگی دے ایک دو واقعات بیان کر کے میں رخصت چاہوں گا. امام علیہ السلام دی زندگی ایسا دور بھی آیا، ساری بدقسمتی ہے. ہوں ٹھیک ہے بہت سارے لوگ ناراض ہوں بھی شیعہ حضرات جڑے سب و شتم کر دے، برا برا کہندے، مگر میں اپنے ساتھیوں میں نا اس لعنت کا آغاز کنے کیتا؟ کیوں مسلمانوں کے ممبران آلودہ کیتا کہ جمعہ اور عید کے خطبات امیر المومن سے لعنت شروع کراتی؟ یہ پہلا کام نہ کیتا جاندہ. اہل حدیث بھی عالم موجود ہے، بریلوی موجود ہے، دیوبندی موجود ہے، کتاباں کر کے ویکھن. اور یہ کسی تاریخ جان کی ضرورت نہیں، تاریخ واقعی رکھو یاد ہر طرح کی بات ہے. یہ حدیث کے مجموعے سے تمہیں مل سکتا کہ جمعہ دا خطبہ، عید دا خطبہ، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، وہ خطیب کہے کہ علی روزنا محبت رکھنے والا تے لعنت ہے. یہ دین ہے؟ یہ اسلام کی کوئی خدمت ہے؟ اور ایک ادھا دن نہ ہوئے سوائے عمر بن عبدالعزیز اور حسام بن عبد الملک دے چند سالوں دے امیر معاویہ تو شروع ہو گئے اور 132 تک یہ لعنت جاری رہے. اور مسلمان جڑے بیچارے اگر کوئی چیخے چلائے حجر بن علی جیسے کہ کی کر رہے یار، اس بندے تے لعنت کر رہے جس تو زیادہ محبت ہی رسول اللہ نے کسی نے نہیں کی، انہوں نے سر کٹتے جان. اس تو اس بدعت دا، اس لعنت دا آغاز بہت گندا ہوا. جن بھی کیتا کوئی چنگا نہیں کیتا، مگر کوئی چنگا نہیں، کوئی یہ چنگا کام نہیں، یہ کچھ نہیں لبدا. تو اس زمانے کے اندر ہی الجامع لاحکام القرآن میں حوالے دے ریکارڈ ہو رہا، دنیا ساری جا رہا ہے. اگے بھی میری کیسٹاں آسٹریلیا تو امریکہ تک پھیل اور دنیا سن دی ہے. میں کسی کا لحاظ نہیں کرتا، نہ کسی کو لے کے کھانا، جو حق ہو کے وہ کہنا دلیل لو، دلیل کا مطالبہ کرو. ہر شخص دلیل دیکھے، دلیل کا حق ہر شخص میں. یہ میں موقع دینا بس جو میں کیا پائی ادھر حوالہ دے، انہوں چیک کر لا کہ کتاب معتبر ہے، سند صحیح ہے، کچھ کٹیا وڈیا تو نہیں. یہ تسی حق رکھ دے، اور اگر حق ہے یہ پردہ پاؤن کا کوئی فائدہ نہیں، انہوں تسلیم کرنا. تو جس زمانے یہ ناپاک کم ہو رہا سی، امام حسن علیہ السلام چھڈ کے کوفہ مدینہ آ چکے. الجامع لاحکام القرآن میرے پڑھاؤ 20 جلداں قرآن مجید کی تفسیر ہے. اور سپین جڑا قرطبہ اتنے امام اب ہویا ابو عبداللہ محمد بن حمد القرطبی 20 جلد. اور ایک ایک لفظ میں وہ پڑھیا، وہ سورہ الانعام دے اندر سورہ اعراف ختم دی 7ویں جلد امام لکھ دے کہ مدینہ شریف ہے. اہل بیت دار دوجیاں دا موازنہ کرو، تسی اہل بیت دے پیچھے لگو، دوجیاں دے طریقیاں دے نال عمل کرو. مدینہ آ گئے امام حسن علیہ السلام. تو اسام ابن المستلق ایک شام تو شخص آیا، امام علیہ السلام مسجد نبی چوں نکلے، انہوں نے دیکھا آپ دا سونا چہرہ لباس پسند آیا، مگر حسد جل گیا. حسد جل کے انہیں آخیا کون ہے تو؟ آپ نے آخیا میں حسن ابن علی. آندا حسد نے میرے اندر ایڈی اگ پڑکائی شام تو کہ میں حسن علیہ السلام اور وہ والد نو جنہ برا کہہ سکتا سی بڑا سب و شتم کیتا، گاڑیاں کڑیاں. مگر امام علیہ السلام نے نظر علیہ نظرات عاطفن رؤوف، میری طرف بڑے محبت کرنے والے اور پیار کرنے والے دی طرف. فرق کرو اپنے امیر شام دے پیرو نہ بنو، تسی حسن علیہ السلام دے پیرو بنو. اسلام دی بہتری تخت و تاج نوں لت مارتی کہ مسلمانوں دا نقصان نہیں ہونا چاہیے. تسی نقصان پہنچاؤ گے تو شیعہ اہل بیت نہیں. چھوٹی چھوٹی گلاں پڑکا کے اور ذاکر عالم صاحب کی آگے لاؤ گے کچھ پیدا. مسلمانوں نقصان کرو گے یہ اہل بیت دی روش نہیں. انہاں سب کچھ چھڑ دیتا مگر مسلمانوں نقصان نہیں پہنچا. حکومت چھڈی، گالاں سنیاں اور گالاں سن تو بعد پیار اور محبت نہ ویکھیا.
تے نال فرمایا یار گل سن، لوستان تنا آنا جے تینوں کو مدد کی ضرورت ہوئے جدوں مرضی دسی اسی تیری مدد کریں گے، والا بسترفتنا ارفضنا کا، اور اگر تینوں مالی کو ضرورت ہوئے تیری وہ حاجت پوری کریں گے، والا بسترشدنا ارشدنا کا، جے تم مسئلہ پوچھنا چاہیں تو اسی تیری رہنمائی کریں گے۔ جدوں امام علیہ السلام نے گالیاں دے جواب چکیا تے شرم نہ زمین گڑ گئی، پلے کچھ نہ رہا، شرمسار ہویا تے امام علیہ السلام نے پوچھا معلوم ہوں تو اہل شام چو؟ انہوں نے کہا ہاں شام چو ہی آیا، تو آپ نے فرمایا پھر شنسنا تنارف من پتہ میں بے باپ دادے دا طریقہ جڑا اولاد نے اپنانا، تیرا کوئی قصور نہیں، جیسے علاقے ہی ٹرے ہاں اتنے تربیت نہیں ملی تے ناراض ہونے والی گل کوئی نہیں، جدوں حاجت ہوئے آ جی مدد کریں گے۔ اور غلام نے آخیا بجا تھیلی جڑی نا گھر پئی دیناراں دی چک لیا، انہوں پھڑائی اور نال معذرت کی میں تیرے کو یار معافی منگنا ہے، صرف اینی تیری خدمت کر سکتا سی، اگر ہور بھی ہوں تیری اہل جامع لے حکام القرآن سے امام قرطبی لے پائی اہل بیت ہے، یہ کسی جائے نہیں، یہ ساری امت کی شاید ہے بشرطے کہ امت انہوں پلے بند کہ جو کوئی رسول اللہ دی آل نے نمونہ دیتا حجت کہ اگر تسی لفظ دے کہ اللہ ہے، اللہ نے منع والا یہ بندہ کام کر سا، دوسرا نہیں، دوسرا جذبات کا غلام ہے، جوش چاہجو گا غصے چاہجو گا کہ مینوں اور میرے باپ نوں گالاں کڑیاں چھٹر پھیرا نہیں، فرمایا نہیں بھائی تیرا کوئی قصور نہیں، آپ مدد ہے اور آئندہ بھی اگر جو تو آویں گا تیری مدد کرا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے پوچھا لوگوں نے کہ امام صلی اللہ محمد کہنے لگے امام ابو عبداللہ پیدل حج کرنا بہتر کے سوال ہو گئے، تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے تک یہ خبر پہنچی اپنے خاندان چوں کہ حضرت حسن بن علی علیہ السلام نے 20 حج اس حال سے پیدل کیتے ہیں کہ انہوں نے سواریاں اور کجاوے نال چڑھ رہے ہوں، ایک اے نہیں بھی کمی سی، اونٹ نال ہوندے سی کجاوے تے پیدل، تے جدوں لوگ پوچھتے جی فرزند رسول تسی یہ تکلیف کیوں کر دے جی، دین کوئی حرام ہے سواری تے سفر کرنا؟ فرمایا نہیں، میں یہ شرم محسوس کرنا کہ خدا اللہ غلام ہوں وہ گھروں سوار ہو کے جاؤں، یعنی آل رسول دا اینے مرتبے تے ہوندے آیا فرمایا میں سوار ہو کے آقا دے دربار جاواں کوئی گل نہیں بندے۔ اور قرآن مجید میں تسی دیکھو جدوں اللہ نے ابراہیم علیہ السلام نے آخیا کہ منادی کر واذن فی الناس بالحج یا تو کر رجال والا کل ضامن، سواری دا بعد ذکر کیتا کہ سواری تے لوگ پہلا پیدلاں دا کیتا کہ ابراہیم علیہ السلام لوگ پیدل بھی آؤں گے، اس تو امام حسن علیہ السلام نے قرآن کے مطابق امام جعفر صادق فرماتے ہیں بتساق مار رحال نال سواریاں ہوندیاں سی، اونٹ جا رہے ہوندے سی انہوں نے خالی لے جاندے سی اور آپ پیدل اللہ دی بارگاہ نوں جاندے۔ اہل بیت دا طریقہ حجت کہ اپنے عمل نہ گواہی دے رہا سی کوئی خدا ہے جس سامنے سی چک رہا، اور اہل سنت اہل تشیع سب مندے کہ 3 باری امام علیہ السلام نے اپنے مال کا مقاسمہ کیا، ادھا پوری زندگی 3 باری مال ادھا کر کے ادھا مسکیناں ربا، اور 2 باری سارے مال تو دستبردار ہو سارا خدا دے رستے دیتا۔ اس تو کردار کوئی اپنائیے، میں پوری برابری نہیں کر سکتے، نال نال چلنا چاہیے، کچھ نہ کچھ تو پیچھے کرے رہیے نا، جب شیعہ کھوانا بھائی جی کرنا کرونا کچھ نہیں، کہنے والے بیت نو بدنام نہ کرو، یہ ایویں بخیر کٹھے ہو گئے تھوڑا بہت شغل کر لیا اور کیا اہل بیت دا حق ادا ہو گیا، انہیں دے مستقل اہل بیت اہل بیت نو تسی آندے امام کون ہے؟ امام عربی زبان سے دیکھ لو سی جڑا نا پیشوا ہے بڑے بعد دی گل، اصل عربی لغت کے اندر اے دیواراں چیمہ صاحب نے بنائیاں دجیاں بننیاں، تسی ویکھدے جے معمار اور مستری جڑا ادھر بھی ایک میخ کر دیندا ادھر ایک ڈور بن دیندا، وہ ڈور جڑی عربی زبان سے اس خیت نو اس ڈور نو امام کیا جاندا بھی دیوار او دے نال سیدھی چلدی، او دے نال ویکھیا جاندا جڑی اٹ اگے آ پیچھے اونوں ٹھیک کیتا جاندا، او ڈور دسدی ہے کیڑا کم غلط ہے کیڑا، اس تو امام نو امام تد کہن لگ پے او میزان ہے، وہ معیار ہے جنہیں دسنا بیا بھائی جیڑی سیدھی ہے ٹھیک کرو ایتھے لیاؤ، یہ گل نہیں، اگر اسی اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کرنا اٹا نہیں اپنی درست کرنی تو امام نہیں منتے، ایویں بخیر کرنے والی گل ہے، بھائی خدا بھی چھڑ دیو موت کا پتہ کوئی نہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے میدان جڑا رجز پڑھیا اور پوری دنیا کے سامنے اعلان کیتا ایسا ترانہ، اس ویلے فرمایا کانت الابدان بالموت انشد فقتل امرئ فی اللہ بالسیف افضل۔ چیمہ صاحب کہہ رہے تھے کربلا واقعی سر تے کھڑی ہے، مسلمان ملکوں سے حملہ کرنے کی تیاریاں کر دے،
اس ویلے امام نے فرمایا جدوں بدن بنے ہی مر لی ہے تو کوئی آدمی رکتا پھرے بسترے سے پی کے مرنا موت تو بچنا جب یہ مرنی بنیا تو چج کا کام کر پھر اللہ کے رستے تلوار نہ قتل ہونا افضل موت پھر جی نا بزدلوں کی موت جانتے کچھ نہیں لبنا یہ کیڑیاں کاڑیاں کی موت ہے حیوانات کی موت ہے انسان بھی بندہ مومن کی موت ہے کہ اللہ کے رستے سر کٹوا فقتل عمر باللہ فی السیف افضل جب مرنی پیدا ہوئے تو مرو پھر ادا جی مرن کا کوئی فائدہ نہیں کہ مردہ ہی کیا جائے کہ شہید نو مردہ نہ کہو زندہ اسی مردہ انہوں اللہ تعالیٰ بھی نہیں پسند کیا کہ تھی مردہ کہیں گے لا تخمونو کیا کبھی نہ کہو کہ مریا بلکہ ایک جگہ فرمایا لا تحسبنہ خیال بھی نہ کرو منہ کہنا تو گزارا دل جی نہ لیا کہ مریا بڑا حیاء عند ربہم یہ کہ اپنے رب کو جا کے زندہ رزق پاؤں گے میں ایک فضول گل کا بھی ذکر کرا کئی میرے اہل سنت پر آ جب کہیں دے آتے یار شیعہ کیوں روندے پڑتے شہید تے زندہ شہید دا مرنا یار چل جی گل بھی کریا کرو اے رونا پٹنا صحیح ہے یا نہیں وکری گل دلیل تہاڈی کوئی اے زندے والی کوئی گل نہیں زندہ تو اگلی دنیا زندہ سارے تو بچھڑیا مگر تسی دنیا دی مثال لو بچھڑیا صرف ظاہری سی یوسف علیہ السلام اکھاں تولے سی مریا کوئی نہیں اور قرآن مجید میں اپنے انہوں ساتھیوں نا گل جڑی نا چج دی ہونی چاہیے دلیل بھی ہوئے کوئی کامل ہے میں بےہودہ گل بتا کر یوسف علیہ السلام بالکل نظراں توڑے سی تے زندہ بھی سی تے یعقوب علیہ السلام نو شک بھی کوئی نہیں سی وہ بیٹیاں نوں آندے سی یار مینوں کیوں پاگل بناؤندے جے میں جب اللہ دے علم نہ جاننا پہ انہیں نبی بننا بادشاہ بننا تو مینوں پاگل بناؤندے جے یقین سی زندہ صرف نظر نہیں سی آؤندا تے رو رو کے یا سفارا یوسف ہائے یوسف کرتا رہا رب عزت ہے نا من الحزن غم نہ اکھاں سفید ہو گئی وہ کدی ہر ویلے جائیں مشک پری ہوں غم نہ پریا رہتا میں چل جی کوئی گل کریا کہ یہ تاری کوئی گل نہیں بھی وہ کیوں روندے رہتے یہ گل ٹھیک ہے شیعہ پاویں تسی ائمہ دی اصل حیثیت نو پہچان وہ امام ہے امام ہو گیا جہدے پیچھے بیٹھے امام جماعت نے زیادہ پیش نماز ہے کتنا ہوندی ہے اللہ اکبر کہندا تسی کہندے رکوع نو جاندے نال نال چلدے سی اگر جماعت ایسے لوگوں پہ امام کچھ کرے جماعت ہے گی یہ نماز قرآن وہ امام من کے تسی کم نہ ہو کرو میرے امامہ نے دسیا کہ پائی حیثیت کوئی نہیں سن لو صاف ایسا تسی خوش ہوندے پھرو گے جس دن وقت ہونا نا امام نے صاف کہہ دینا میں نہیں تمہیں بتا تسی کون میرے شیعہ دے تسی میرے شیعہ کی کوئی گل تھوڑے جائے گی کتنا میں تمہیں پہچان پہ درمیان بات آ گئی بے شمار صلاۃ و سلام اللہ دے انہاں نے ایک بندیاں تے امام جعفر صادق علیہ السلام مدینہ منورہ ایک شخص آیا مسلم نہیں سی امام علیہ السلام نہ مراقی ہوا بات چیت ہوئی وطن تو بھی صرف ایک والدہ سی بڑھی اور خاندان کوئی نہیں سی غیر مسلم امام دی صحبت نہ انہیں اسلام نصیب ہویا امام نے انہوں گل کہی جو اہل بیت دا طرز خدا دا نام انہوں سیرت پڑھو ایک رون ران دی گلا نہ پڑھو امام کی کر دے رہے سانوں کی دس کے گئے کیویں حجت سی انہوں دا جڑا ایک رونگٹا سی کر دے دسواں سی کر رہا ہے اس طرح اس سامنے نمازاں پڑھنی ہے اس طرح خیرات کرنی ہے اس طرح سچ بولنا تو امام علیہ السلام نے جسے وہ کلمہ پڑھ لیا وطن واپس جا رہا سی دین جو دسدا بیٹا جا کے والدہ نو اپنے مسلمان ہون دا نہ دسی کوئی عام ہوندا تے کہندا جاندیاں ہی لاٹھی مار دیں میں پڑھ لیا کلمہ فرمایا انہوں سٹ نہ ماری وہ بھی اپنے دین نو صحیح سمجھی ہے تے میں جو طریقہ تم دسنا کری جنازہ ہوگا تم پڑھے گا وہ مسلمان ہوگی کلمہ پڑھو گی مگر میرے طریقے دے دسیا تم انہیں ضد پہ ہو جانا انہیں چڑ پیدا ہو جانی دے کہ میرا پتر ہو گیا انہیں آخیا امام ادھا ہی کرو فرمایا خدمت وہ بہت کری نماز چوری پڑھ لی خدمت اگے تو ود کری چنانچہ ہو گیا خدمت بہت کی تھی ماں نے ایک نے پوچھا بیٹا اگے تو ایڈا برا نہیں سی مگر ایڈا دا تب اگے تو میرا نہیں سی ایڈا دی خدمت نہیں کی پہلا کچھ نے ٹاڑا ٹوڑیا خیر بہت اصرار کی کہنے لگا ماں ایک ملک ہے عرب ہو وہ اندر ایک شہر ہے اتنے میں ایک شخص نو ملیا اس اللہ کے بندے نے مینوں ہدایت کی ہے والدہ کا بہت ادب ہونا چاہیے
میں وہ کہہ ادب کر رہا کہ ماں کہنے لگی کہ بیٹا وہ ضرور نبی ہونا، جس بندے تینے مت دیتی جن یہ مت تین دیتی وہ ضرور نبی۔ انہیں آخیا نا ماں نبی نہیں، نبی دی تیسری چوتھی پوچھ۔ انہیں آخیا وہ جی اولاد کا حال ہے وہ آپ کی پڑھا کلمہ ہوگا، انہیں آخیا جی اولاد ہے شان دی ہے وہ آپ کس درجے کا ہو، پھر پڑھا اس نبی کا کلمہ پڑھا تو اسے رات موت ہو گئی، اور جو امام نے کیا سی جنازہ وہ نہیں پڑھا۔ اس پہ امام فرماتے کون دعوت للناس باعمالکم، دنیا نو دین وال بڑھاؤ اپنے کرتوتاں نال، ولا تکونوا دعاۃ بألسنتکم، زباناں نال آواز کرنا دے حد یہ کوئی فائدہ نہیں، نہ تقریراں دا کوئی فائدہ، نہ جلسیاں تے کرنا نہیں نا اثر کوئی نہیں ہونا۔ میں کہندا پھراں میرے کو ایک ایسا سرما جو اکھاں جڑیاں ٹھیک ہو جاندیاں، لوگ کہندے مولوی صاحب آپ جان کے لائی جب اسی آکھے اسلام اہل بیت دا مطلب لوگ کہن کتھے اسلام، نہ سچ بول دے جے، نہ وعدے دی پابندی، نہ امانت، نہ کچھ جانت، وہ کیڑا یار تہاڈا دین؟ عمل دی گواہی جڑی نا وہ کروڑاں تقریراں دے مقابلے تے رتی کر، جے عمل کوئی نہیں باتاں دا کچھ فائدہ۔ ائمہ اہل بیت تو پہلی بات میں عرض کی تھی جڑا اسی کہنے حجت اللہ، اور صرف ائمہ نو نہیں، وہ تو بہت بلند شخصیتاں، اسی اپنے علماء نو صرف اہل شیعہ نہیں میں اہل سنت نو بھی جاننا دے، وہ بھی لکھ دے آیات من آیات، اے عالم اللہ دی آیات جو نشانیاں تے نشانی، وہ نشانی اسی طرح ہوندی ہے جو دا علم او دا عمل دعائی دے رہا ہوندا کہ اللہ نہ ہوندا تینی نیکی نہ دے چاہتا، وہ اللہ تعالیٰ دی نشانیاں ہوندیاں زمین، اور ہر مسلمان میں ہونا چاہیے گفتار میں کردار میں اللہ کی بات، ایسے بندہ ہو کہ لوگ ملن تو بعد ہی کہہ دیں یار مسلمان بھائی طریقہ یہ کام اور نہیں کر سکتا، اور تسی حیران ہو گئے کہ مسلمانوں دے لشکر مارے چنگے صرف چین دی سرحد تک گئے، اے ملائیشیا انڈونیشیا سارے جزائر چیمہ صاحب ایک لشکر نہیں گیا، کوئی فوج نہیں اتنے گئی، کوئی بندہ نہیں گیا، صرف تاجر گئے کشتیاں کے ذریعے، عرب تاجر جڑے سوداگری جاندے سی وہ یہاں علاقوں گئے، جدوں انہوں نے کھرا سودا دینا جو ریٹ دسنا ایک ہی ہونا، چیز ملاوٹ کوئی نہ ہونی، اور لوگ سارے پوچھنے لگ پے تو تسی یار کہو جے کاروباری لوگ جے ایڈی جانکاری من انہوں دے طرز عمل نہ انہوں نے طریقے نو ویکھیا، سارے تو زیادہ آبادی انڈونیشیا دی سب لوگ اسلام دا کلمہ، کوئی کردار ہونا چاہیے، حجت اللہ بندہ ہر بندہ بنے کہ وہ دے عمل نال لوگوں کو پتہ لگے کہ اللہ نہ ہوندا تے یار آدمی انہاں نیک نہ ہو سکے، اینو نیک بنایا صرف اللہ تے ایمان نے بنایا، اور بڑے بڑے ایسے موقع ہوندے کہ امتحان ہوندا مگر بندہ مومن جڑا وہ ثابت کرنے کے امام علیہ السلام حسین علیہ السلام کا تمہیں پتا ہے جس شخص نام مراد نے آپ آخر وقت نیزہ مار کے زمین تے گرایا وہ حسین ابن نمیر سی، اور امام علیہ السلام دے فرزند حضرت امام علی زین العابدین کوئی بچے نہیں سی، ایویں جڑا مشہور چھوٹے جد نہیں، اس اپنے دادے کے زمانے جی انہوں کی پیدائش سی، امام محمد باقر ان کا بچہ نال سی، شادی شدہ سی، امام نے سب کچھ ویکھیا سی، ایسا وقت آیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف ظالماں تو انتقام کا بندوبست ہو گیا، اور مختار پاویں چنگا تے پاویں ماڑا، شیعہ بھی کئی ناراض ہے بھئی نہیں مختار وچوں نہیں شریک پائی وچوں ٹھیک سی یعنی، مگر کام انہیں وہ کیتا جو نہ مسلمان ٹھنڈ پائی اور کداں دا سی یہ خدا جانے، مگر جو انہیں نعرہ ماریا نا کہ جب تک زمین تے ایک نہیں پھرن والا رہندا نا جڑا امام حسین علیہ السلام دے مقابلے کربلا گیا سی، اللہ مینوں موت نہ دے، واقعی موت نہیں آئی جب تک انہیں سفایا نہیں کر، جب پکڑ شروع سی یہ حسین ابن نمیر اپنی جان لکاؤں پھردا سی، امام ویکھو جے تمہیں نا حجت کہ انہوں کا وجود گواہ ہے کہ اللہ نہ ہوئے تو بندہ اس طرح نہ ہو سکتا، ہوں ہونا تو چاہیے سی جب حسین بن نمیر قابو آیا سی امام آدھے بوٹیاں اڑاتے اس خبیث سی، یہ ہے جس میرے والد نے سارا زمین سے گرایا، امام علیہ السلام کا قافلہ حجری جا رہا سی، جنگل چ خیمے لگے سی، شام دا وقت سی، اے حسین بھی چھپدا چھپاؤندا خیمے لا گئے، انہوں نہیں پتا بھی خیمے امام زین العابدین نے آخیا کوئی مسافر ہے رات کٹ رہا، امام نے آدھا ویخ لیا اے ہے آیات اللہ اور حجت اللہ، اللہ تے ایمان نہ ہوندا امام بدلا لیندے، اپنے ساتھیوں کو کہتا یارا بندہ آ رہا میں جانا چھپ سویر تک یہ متھے نہیں لگنا ورنہ رات آرام نہ نہیں کر سکتا، پتا ہی نہیں ہے میں کون ہاں تے کون ہاں، چھپی گل نہیں مگر متھے لگیا نا جی زندگی تلخ ہو جائے، سویرے ملوں گا تے سلوک نہ کرو جنا اچھے تو اچھے مہمان نہ، خادمہ نے بہت خدمت کی بہت سلوک کیتا، سویرے جان کا وقت آیا تو امام علیہ السلام آ گئے، کیا حسین میں بھلا نہیں کہ نہ میرے نشان ہوا میرے والد نے زمین تے گراؤں والا تو،
مگر ہم تو رات میرے کو رہا کوئی دس کوئی بدسلوکی ہوئی تیری خدمت کوئی کمی ہوئی ہے شرمسار ہو پیا کیا امام میری خدمت انہوں نے کوئی کمی نہیں چاہیے فرمایا اینا ہی فرق ہے بس ہی تے مہمان ہوئے تو تسی وہ مہمانی کی کہ تو آج میرا مہمان ہویا مختار جانے تو تسی جانو میری طرفوں تو کوئی کسر نہیں چلی خدمت یہ کیا جاتا کہ حجت اللہ بندے دا وجود گواہی دینا وہ عمل گواہی دینا کہ اللہ سے ایمان نہیں کہ طرز عمل پیدا کس طرح ہو خدا ہے نہیں یہ جا بندے کس طرح تیار ہو گئے اور پھر اللہ کے رسول علیہ السلام کے بارے بھی اہل سنت شیعہ سب منتے تھی ذرا قرآن ناطق کہہ دیں جی قرآن مسلم گل چاہیے صحیح مسلم چاہتا کہ رسول کریم علیہ السلام کی زوجہ مطہرہ پوچھا گیا کہ رسول اللہ کا اخلاق کی آپ کا کیریکٹر آپ کا کردار بیان کرو تو اما نے آخیا تو قرآن نہیں پڑھنا انہیں آخیا پڑھنا فرمایا کہاں خلق القرآن یہ الف تو لے کے نیاز تک قرآن چڑھا یہ نہ پاویں کسی کا رہتا ذکر محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن لکھا ہوا رسول اللہ کی زندہ قرآن چلتے پھرتے مجسمہ سی قرآن ڈوکر تو قرآن کے مطابق جو آدمی چڑھ جاتا سچ مچ قرآن بن جاتا یہ ضرورت ہے ایک پاسے اللہ دی نشانی ہوئے دوجے پاسے قرآن دا نمونہ ہوئے لوگ قرآن پڑھنے کی بجائے وہ نہیں دیکھ لینا کہ قرآن کیسے بندے تیار کرنا چاہتے اور ایسا وقت آ جائے ایک عام مسلمان کی کہانی سنا کے میں گل ختم کر رہا یونس ابن عبید انہوں نے کہ حدیث دا عالم ہے کہ لوگ جے کسی علاقے دعا قبول نہ ہوں ائمہ اہل بیت دا واسطہ یا رسول اللہ دا بڑا اینا ہی کہہ رہے بلا یونس ابن عبید دے رب ساڈا ایک کام کر وہ رب کہنا کام ہو جائے ایسا نیک بندہ اللہ نے آخا میرے ایک بندے کا حوالہ دیا تو یونس ابن عبید نماز پڑھنے چلے گئے بھتیجے نو دکان پہ بٹھا گئے دکان بتا دی کوئی شخص جنگل چ آیا انہیں کپڑا منگیا میں تھی سارے سنا رہا کوئی بچ پیدا کریے نا جی شیعہ بننا یا مسلم بننا دنیا آپ اسلام پہ چلے چاہ جانی ہے جب پلے ہی کوئی نہیں گلا کریے دنیا کی یار کہڑے اسلام کی گل کر رہے تھی سر تو کیا گزرے دکان سے گیا بچے نے انہوں آخیا بیا کپڑا ہی نے وہ خوش ہو کے انہیں بدوی نے جنگلی نے لے لیا کپڑا لے کے وہ بازار جانا یونس ابن عبید مسجد جو نکلے انہوں نے کپڑا دیکھ لیا تو دکاندار انہوں نے پوچھا کنے کا لیا انہیں آخیا ہی نہیں کہنے لگا جی سارے علاقے جو مہنگا ملتا وہ راضی مگر آپ انہیں لے گئے اور جا کے بھتیجے نے آخیا نامرادا میری ساری عمر کی نیکی ضائع کر لگا ایک کپڑا تو کیوں زیادہ پیسے تین دیتا انہیں آخیا جی حضور خوش ہے وہ بھی آخے پر میں وہ بھی خوش ہوں گوڑا مارنا اسی جاننے ہیں کپڑا ہی نہیں دیے تو مناسب ہے تو کیوں زیادہ پیسے نہیں اے وہ طرز عمل ہے جڑا قرآن پیدا کرتا جب کتاب نہیں نا میری رہی گچ بڑھ جاتا نا پھر یہی ہے انہوں یہ نہیں ہوتا زیادہ منافع کماؤ وہ آتا زیادہ منافع نہ دنیا ہی صرف سنور نہیں نا عاقبت گندی نہیں کیوں میں ایسا کرا یہ اگر نہ واقف ہوئی میں جاننا کہ یہ زیادہ مہنگا یہاں کیوں دینا ہے یہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام دا طرز عمل حسین علیہ السلام دا حسن علیہ السلام دا اللہ دے بے شمار درود و سلام ہے وہاں اور مکدی گل ہے سارے اہل حدیث بھی جانتے دیوبندی بریلوی تھوڑے کول تسی قرآن نے جدو آپ سے درود شریف کا حکم دیتا ہے جی سورہ ذات وہ اہل بیت کا ذکر ہے گا نہ کوئی نہیں اتنے کی ہے قرآن پاک ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی اللہ اور اللہ کے فرشتے نبی سے درود بھیج دے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما اے مومنو اللہ کے رسول پہ صلاۃ بھیجو اور سلام بھیجو قرآن آپ کا ہی کہے گا مگر اہل حدیث شیعہ دیوبندی بریلوی جنیا کو درود لکھے ہے جب رسول اللہ نے پوچھا کی پڑھیے فرمایا اللہم صلی علی محمد و آلہ قرآن نے تو نبی آخیا سی میرا قرآن نے میرا نبی آخیا عید کر کے دیکھ لو مگر نبی نے جب پوچھا آخیا میری حال رہو نہ ایک بھی درود ایسا نہیں جلے چال نال نہیں اس تشریح نے دسیا کہ پاویں قرآن نبی آندا نا نبی دے نال اہل بیت زمیمہ ہے یہ نال جڑے ہے اینو جنہیں جدا کرتا اور آخیا نبی نو مننا اہل بیت نو نہیں منتا وہ کوئی نہیں وہ دین ایمان کوئی نہیں یہ نہ شیعہ دی گل ہے نہ سارے مسلمان دی صرف لڑائی نے ہمیں فتور پایا سب دنیا من رہی اللہ کے رسول علیہ السلام نے صاف کلیئر فرمایا حضرت زید بن ارقم فرماؤں دے انی تارکن فیکم ما ان تمسکتم بہ لن تضلوا بعدی تو آدھے شاید چھڑ چلیا کٹ کے پھڑ لو گے گمراہ نہ ہو احد و معاذ من الاخر انہاں چ ایک دا درجہ اللہ دا کلام ان پر بڑا دوسرا تو تھلے ہے حبل کتاب اللہ حبل ممدود من السماء ایک اللہ دی کتاب ہے جڑا رسا اللہ نے لٹکاتا وائتراتی اہل بیتی دوجے میرے اہل بیت رچرت ولن یتفرقا
یہ دونوں ایک دوسرے تو جدا نہیں ہونے حتی یارد علی الحوض، جب تک یہ دونوں میرے کو حوض کوثر تے نہیں پہنچ جائے۔ فانظروا کیف تخلفونی فیہما، ہن ہوش نال کم لیو کہ میرے بعد تسی انہاں دونوں نال کی برتا کر دے جے، حساب تے ہو جائے۔ کتاب اللہ ہونی ہے اور میری اطرت والے بیعت ہونی ہے۔ یہ قافلہ امام علیہ السلام دا مدینہ پہنچا، شہروں باہر بنی ہاشم دی عورتاں نکلیاں، حضرت عقیل بن ابی طالب دی بچی زینب نکلی جنہیں اس وقت مرثیہ کیا، روئی، اور وہ وچ مسلمانوں نے کیا ماذا تقولون ان قال النبی لکم ماذا فعلتم وانتم آخر المؤمنین، جب اللہ کے رسول نے تو ہمیں کیا اور مسلمانوں کلمہ گو گل کرو اسے پیغمبر خدا کی جواب دو گے جدو اللہ کے نبی نے کیا میرے آن تو بعد کی شروع کیتا تسی بے تراتی و بے اہلی بعد مستقلی میں اکھاں پھیر لیاں دنیا تو تے تسی میرے گھر والے میں ہم اسارا و میں ہم ذرے جو بلمی کچھ قیدی ہو کے ٹکے کھاندے رہے اور کچھ دا خون جڑا زمین تے لتھڑ گیا، ہاں آ برتاؤ کیتا بے اہلی و بے اہلی بعد مستقلی میں ہم اسارا کچھ قیدان چلے گئے و میں ہم ذرے جو بلمی کچھ خون تسی لتھڑ دیتے، اور ما کان ھذا جزائی اذن سخت رکھو جڑا دین میں انہیں پیار نہ تو ہم دے کے گیا سی اس احسان کا بدلہ یہ دینا سی میں نے ان تخلفونی بسوء فی ذی رحمی، میرے رشتہ داراں نے میرے بعد بدسلوکی کرے اے کر میرا مینوں مول دیتا میرے کو دین آ سکے تو میرے نال سلوک کیتا۔ اس تو میرے پراؤ دوستو اللہ چیمہ صاحب نو جزا دے تانوں بھی خوش رکھے، میرے لیے محفل کسے بیگانے دی نہیں، میں جتھے جانا مسلمانوں دی ہر محفل میری اپنی محفل، پاویں وہ بریلویاں دی ہے پاویں جو بندے لوکاں نے آپ اپنی بے وقوفی جہالت بیلویاں پڑھ دے نہیں اپنا پڑھ جا تھوڑا جا اٹھ کھڑے ہو جاؤ سچا چکا آ جاؤ میرے کو اتنے مسجد دیکھ لو بھائی شیعہ کو کتاباں انہوں نے عربی جڑیاں میرے کو ٹھیک بریلویاں دیاں جو میں ہر شان اللہ کی مہربانی نہ پڑھیا اور رب نے مینوں تعصب تو خالی رکھیا، میں جاننا بھی یار اینی کی گل غلط ہے کوئی نہیں صحیح ہے، ایڈا جھوٹا مسلمانوں سے کوئی نہیں، سارے گروہ اللہ دے منن والے رسول دے منن والے اور اہل بیت دے بارے بھی وہم کر دیو کوئی مندا کوئی نہیں، سب منتے ایک بھی گروہ ایسا نہیں جڑا بیت دی تعلیم نہیں کرتا، یہ رنشاں جدوں نکل گئی نا جیسے چیمہ صاحب کیا تے تسی بنیاد محسوس ہو جانا ایسی دیوار جڑی سیمنٹ کی ہے تمہیں دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہلا سکتی، جی پھٹے رہے او کافر او کافر پے پکتے رہو واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی عبد اللہ ورسولہ خاتم النبیین سیدنا و نبینا و مولانا محمد و آلہ الطاہرین سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب جزائے خیر دے چیمہ صاحب تسی بلایا دے میں حاضر ہو گیا، اے میری سعادت ہے، میں تہاڈا احسان مننا کہ مینوں اہل بیت دے تذکرے دا موقع ملیا، میری زندگی دے لمحے میں سمجھدا اللہ دے اگر قبول ہو جان تو میری یہ سعادت ہے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔